اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر تمہیں علم نہ ہو قرآن اور سنت کا تو اب تمہارا کام کیا ہے؟ رب جلیل نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں قرآن اور سنت کا علم نہیں ہے تو پھر تم کیا کرو گے؟ جو علماء ہیں اور مجتہدین ہیں اور فقہا ہیں ان کی بارگاہ میں جاؤ اور جانے کے بعد ان سے سوال کرو اور ان سے سیکھو۔ گویا رب جلیل اس بات کو واضح کرتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان یہ بات پیش کرتا ہے، یا تو پھر تم کیا بن جاؤ؟ قرآن اور سنت کے شناسہ بن جاؤ کہ تمہیں قرآن اور سنت کا بہت زیادہ علم آ جائے، یا اگر تمہارے پاس قرآن اور سنت کا بہت زیادہ علم نہیں ہے اور مقام اجتہاد پر تم فائز اور متمکن نہیں ہوئے تو اب اس صورت میں کیا کرو کہ تم علماء کے دربار میں جاؤ گے، فقہا اور مجتہدین کے دربار میں جاؤ گے اور جانے کے بعد ان سے مسائل پوچھو گے تاکہ وہ قرآن اور سنت کی کیا کرے؟ ترجمانی کرے اور عکاسی کرے۔ یہ آیت کریمہ کا پیغام جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور میرا عنوان کیا ہے؟ میرا آج کا عنوان ہے مسئلہ تقلید کی وضاحت۔ چونکہ چار ائمہ کرام ہیں، پہلے جو امام ہیں امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ، ہم ان کے مقلد ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرے امام بھی ہیں اور تیسرے امام بھی ہیں اور چوتھے بھی امام بھی ہیں، اور اس وقت دنیا کے اندر جتنے مسلمان آباد ہیں اگر ان مسلمانوں کو آپ دیکھیں تو ان کی اکثریت جو ہے وہ چار ائمہ سے کسی ایک امام کے مقلد اور متبع اور پیروکار ہیں، اور الحمدللہ رب کا بڑا فضل ہے، رب کا احسان ہے، اور اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے حقیقت یہ ہے کہ کم ہے۔ رب نے ہمیں مقلد اور پیروکار کس کا بنایا؟ امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بنایا۔ اب جب ہم امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تقلید کی تعریف کیا ہے، اور پھر اس کے بعد تقلید کے حوالے سے مزید جو ہے سوالات کرتے ہیں۔ آج میری گفتگو اور میرا عنوان اگرچہ تھوڑا لطیف بھی ہے اور دقیق بھی ہے، تھوڑا مشکل ہے، لیکن بڑا اہم عنوان ہے۔ اگر اس عنوان کی روشنی میں ہم ائمہ کرام سے چمٹے رہے اور منسلک رہے اور ان کی اقتداء اتباع اور اطاعت کرتے رہے، انشاءاللہ رب کے فضل سے اور نبی کے صدقے اور طفیل جو ہے ہم انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو سب سے قبل میں تقلید کی تعریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ائمہ کرام نے تقلید کی تعریف کیا پیش کی ہے۔ یہ تعریف میں آپ کے سامنے لفظ ٹو لفظ نہیں پیش کر رہا بلکہ تعریف کا خلاصہ پیش کروں گا، اور یہ تعریف کا خلاصہ جہاں سے میں نے اخذ کیا ہے پہلے میں وہ حوالے پیش کر دوں، اور وہ حوالے کیا ہیں؟ اصول فقہ کی بڑی عظیم کتاب ہے، اس کا نام ہے نور الانوار، اور پھر اس کا حاشیہ، اور دوسری کتاب ہے حسامی اور اس کا حاشیہ بن نامی، اور اس کے علاوہ اب اس وقت درس نظامی کے مدارس میں وہ کتاب نہیں پڑھائی جاتی، لیکن ماضی قریب میں درس نظامی کے مدارس کے اندر وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، اور آج کل بھی بعض مدارس جو ہندوستان کے ہیں ان کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے مسلم الثبوت۔ یہ چند حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب ان کتابوں کی روشنی میں تقلید کا آپ کے سامنے خلاصہ اور لب لباب پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے میں مقلد ہوں، میں حنفی ہوں،
یا شافعی ہو یا پھر مالکی ہو یا پھر حنبلی ہو، اسے تقلید کی تعریف آنی چاہیے۔ اب تقلید کی تعریف کیا ہے؟ تقلید نام ہے اطاعت کا، تقلید نام ہے اتباع کا، لیکن یہ کون سی اطاعت ہے اور یہ کون سی اتباع ہے، اس کے متعلق اس انداز میں کہا جائے گا کہ تقلید ایسے شخص کی اتباع اور اقتداء اور اطاعت کا نام ہے جس کا اپنا قول دلیل شرعی نہ ہو، اس کا اپنا جو قول ہے، اس کے جو فرمان ہیں، اس کے جو ارشادات ہیں، وہ خود دلیل شرعی نہ ہو، لیکن اس سے اس قدر حسن ظن ہو، اس کے متعلق اس قدر اچھا گمان ہو اور اس پر اس قدر اعتماد ہو اور اس پر اس قدر بھروسہ ہو کہ ہم یہ سمجھے کہ وہ قرآن اور سنت ہی سے بتا رہا ہے۔ جو قول پیش کرتا ہے، جو فرمان پیش کرتا ہے، قرآن سے نکالتا ہے یا پھر حدیث سے نکالتا ہے اور نکال کر پیش کرتا ہے، اور حسن ظن اور اعتماد اور بھروسہ اس قدر ہوتا ہے کہ جو اس کی اطاعت کرتا ہے وہ اب اس سے دلیل کا تقاضا نہیں کرتا، دلیل نہیں مانگتا، دلیل نہیں طلب کرتا، وہ اس سے یہ نہیں کہتا آپ قرآن کی کس آیت سے مسئلہ بیان کرتے ہو، آپ حدیث کی کون سی کتاب میں حدیث ہے اور کون سی حدیث سے آپ مسئلہ بیان کرتے ہو، بلکہ مقلد جو ہوگا اسے حسن ظن ہوتا ہے میں جس امام کی اقتداء کرتا ہوں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی اقوال پیش کر رہا ہے، اس حسن ظن کی بنا پر نہ وہ تقاضا کرتا ہے، نہ وہ سوال کرتا ہے، نہ وہ مطالبہ کرتا ہے۔ اس انداز میں اطاعت ہو اور اسی انداز میں اقتداء ہو اور اسی انداز میں اگر اتباع ہو، اس کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی حنفی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے، تو اب وہ اس انداز میں کرتا ہے کہ میرے جو امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ قرآن اور سنت سے مسائل بیان کرتے ہیں، اور چونکہ جب یہ قرآن اور سنت سے مسائل کو بیان کرتے ہیں تو میں ان کی اتباع کرتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں اور اقتداء کرتا ہوں۔ چونکہ قرآن اور سنت سے بیان کرتے ہیں اور مجھے اس بات پر اعتماد ہے ہمارے امام پر، اس لیے اب میں ان سے تقاضا بھی نہیں کرتا، اب میں ان سے مطالبہ بھی نہیں کرتا ہوں۔ الحمدللہ اسی انداز میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی اقتداء بھی کرتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں، اور اسی کا نام تعریفات کی روشنی میں تقلید کہلاتا ہے۔ یہ تقلید کی وضاحت تھی۔